ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں. کس کس کو برکت ملی اس سانگ سے؟ I was so touched by this song, amazing. ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں، ورنہ بائبل میں لکھا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے مانند تھے جو اندھیرے میں پڑے تھے، اور لکھا ہے کہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے ان پر بڑا نور چمکا. تو ہمیں خداوند کو اپنانا ہوگا، ویسے نہیں جیسے وہ جو کماریاں تھیں، کیونکہ دو طرح کی کماریاں تھیں، ایک وہ جن کے پاس تیل تھا اور ایک وہ جن کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے، آتے تو یعنی کہ کہنے کو تو ایماندار وہ دونوں ہی تھے، کہ پانچ اور پانچ وہ دونوں سیٹ ہی جو تھے ایماندار ہوتے تھے. لیکن دیر آر لائک نامینل کرسچنز اینڈ دین دیر آر دا ریئل کرسچنز. ٹھیک ہے، ایک تو وہ صرف جو نام کے ہیں، بس چرچ بس یہ ہے کہ ہم نے ونس ان اے منتھ یا بس ٹھیک ہے جی ہم چلے جاتے ہیں چرچ، لیکن رشتہ جو ہے خداوند آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ رشتہ بنانا چاہتا ہے. خداوند ایک تعلق بنانا چاہتا ہے. God wants to have that relationship with you. God wants you to remember کہ یہ جو کلام ہے یہ آپ کے لیے، جیسے آج ہم نے کلام کو اپنے لیے پڑھا، ہم نے جو زبور 91 کو پڑھا ہم نے اپنے لیے پڑھا. We read it for ourselves. ٹھیک ہے، یہ زبور جو تھا یہ کسی اور کے لیے نہیں لکھا گیا، یہ میرے لیے اور آپ کے لیے لکھا گیا. ہم زکریا 5 باب میں جائیں گے and we will carry on with our studies. زکریا chapter 5 اس کی پہلی آیت سے we are studying the book of Zechariah. So یہ ہے کہ زکریا کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی پہلی آیت سے. نویل اگر آپ ادھر سامنے آ جائیں بھائی کو ٹرانسلیٹ کر دیں ساتھ ساتھ جو بھی میں کہہ رہا ہوں، تو that would be good. تو اس ساتھ والی سیٹ پہ آپ آ جائیں. پہلی آیت سے پڑھیں گے. لکھا ہے کہ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ اڑتا ہوا تمہار ہے، یعنی کہ ایک سکرول ہے، ایک بک. ٹھیک ہے، اور اس نے مجھ سے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے؟ کس نے پوچھا ہے؟ فرشتے نے پوچھا. میں نے جواب دیا کہ اڑتا ہوا تمہار دیکھتا ہوں جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا. رب الفائر فرماتا ہے کہ میں اسے بھیجتا ہوں کہ وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا اور اس کے گھر میں گھس کر رہے گا اور اس سے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کر دے گا. پھر وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کہ کیا نکل رہا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ ایک ایفا نکل رہا ہے، ایک بیرل جو ہے، ایک باسکٹ جو ہے. اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں ان کی یہی شبیہ ہے، ان کی یہی شکل ہے. اور شیشے کا ایک گول سا پوش، یعنی اس کا ڈھکن جب اٹھایا اس بیرل کا، وہ ڈرم کا بہت بڑا جو ڈرم تھا، ایک عورت ایفا میں بیٹھی ہوئی اس بیرل میں بیٹھی ہوئی نظر آئی. اور اس نے کہا کہ یہ شرارت ہے. اس نے اس کو ایفا میں نیچے دبا کر شیشے کے سرپوش کو، یعنی اس ڈھکن کو ایفا کے منہ پر رکھ دیا. پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 2 عورتیں نکل آئیں اور ہوا ان کے بازو میں بھری تھی، کیونکہ ان کے لک لک کے ایسے بازو تھے. یہ جو ہے یہ اسٹاک جو ہے پرندہ اس کی مانند ہے، اس کی بات ہوئی. اور وہ ایفا کو آسمان اور زمین کے درمیان میں اٹھا کر لے گئی. تب میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ یہ ایفا کو کہاں لے کر جاتی ہیں؟ اس نے جواب دیا کہ شنار کے ملک کو، تاکہ اس کے لیے گھر بنائیں اور جب وہ تیار ہو تو یہ اپنی جگہ میں رکھی جائے. خداوند کا کلام ہم نے برکت کا باعث. یہاں پر ہم نے 2-4 چیزیں دیکھی ہیں. ایک ہم نے دیکھا ایک سکرول ہے، ایک تمہار ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ایک گھر جس کے اندر وہ تمہار لایا جائے. وہی گھر جو ہے وہ اس کے اندر اس بیرل کو بھی لے کے گئے، اس باکس کو بھی لے کے گئے جس کے اندر عورت بیٹھی ہوئی. ٹھیک ہے، اور گھر کی لوکیشن کہاں پر ہے؟ شنار کے ملک میں. اور خداوند نے کہا ہے کہ یہ وہ لعنت ہے جو اس تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے. یعنی کہ چور کا گھر جو ہے، جھوٹ بولنے والے کا یہ گھر ہے. میرے ساتھ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 22. ریولیشن چیپٹر 22 اس کی ورس میں دیکھوں گا 14 ورس. لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے، اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے. مگر کتے
اور جادوگر. کتے کن کو کہا گیا؟ کتا یہاں پر بیسیکلی یہ نہیں کہ جو لٹرل ڈاگز ہیں، کتے ان کو کہا جاتا ہے جو کہ بیک سلیڈن لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ کتا اپنی قے کی طرف جاتا ہے، یعنی کہ جو الٹ کے اس کو واپس کھاتا ہے. تو جو لوگ توبہ کر کے واپس بیک سلائڈ ہو جائیں گے ان کو یہاں پر کتے کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جو ایک دفعہ تو خدا میں آ جائیں گے لیکن پھر خدا کو چھوڑ دیں گے. تو they are considered as dogs, as Gentiles, گوئین. اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور گھڑنے والا باہر رہے گا. اینڈ پہ لسٹ میں کس کا نام ہے؟ جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے والا اور ہر ایک گھڑنے والا. جھوٹ جو ہے ون آف دا ایزیسٹ تھنگس انسانی زندگی میں، کیونکہ اس کے پیسے بھی نہیں لگتے، فری ہوتا ہے، اور ہم بڑا ایزیلی بول دیتے ہیں. ٹائم بھی جو ہے وہ ہمارا نکل جاتا ہے، کہتے ہیں ٹائم پاس ہو گیا چلو کوئی نہیں. اور ایک جو غلط فہمی ہے وہ یہ ہے کہ جو جھوٹ جان بچا لے وہ بول دینا. نہیں، بائبل ہر طرح کے جھوٹ کو جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہے. تو جھوٹی بات کا جو ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر یہی دیکھا کہ وہ جو تمہار آ رہا ہے وہ جھوٹ کا تمہار ہے، اس کے اوپر جو ہے لعنت جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے. سو ایک اور میرے ساتھ دیکھیں کہ جھوٹ کا کیا، جھوٹا کیوں خدا کی بادشاہی میں سے باہر رہے گا. ہم میں سے میرے خیال ہم میں سے ہر ایک نے کبھی نہ کبھی تو جھوٹ بولا ہی ہوگا. تو ہمیں معافی مانگنی چاہیے خدا ہم سے، اور آئندہ جھوٹ نہیں بولنا. ٹھیک ہے، کیونکہ جھوٹ بولنے والوں کا یہ انجام ہے. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 17واں باب. نہیں سوری 8واں باب، یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 44ویں آیت. جھوٹ اس لیے کہ جھوٹ کا تعلق جو ہے وہ آخری زمانہ میں اینڈ ٹائمز میں خاص چیز کے ساتھ ہے. جان چیپٹر 8 ورس 44 دیکھیں کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو اور اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرنا چاہتے ہو. کیا لکھا ہے کہ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. نکال دیا سب نے یوحنا کی انجیل 8واں باب 44. وہ شروع ہی سے خونی ہے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ خونی ہے. ہی از اے مرڈرر. ٹھیک ہے، اور سچائی پر قائم نہیں رہتا کیونکہ اس میں سچائی ہے ہی نہیں. سچائی کون ہے؟ یسوع نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں. I am the way and the truth and the life. So اس کا جو اپوزٹ ہے مسیح کا وہ کیا ہے؟ جھوٹ. لکھا ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے تو اپنے ہی سے کہتا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے. ابلیس کیا ہے؟ جھوٹ کا باپ. He is the father of lies. ٹھیک ہے، اور اس تمہار کے اوپر جھوٹ کی قسم لکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اور بائبل میں لکھے کہ جو جھوٹ بولنے والے ہیں یا جو جھوٹے ہیں یا جو جھوٹ بولتا ہے وہ بادشاہی سے باہر رہے گا. اور یسوع مسیح جو ہے وہ سچ ہے، اور ابلیس جو ہے جو کہ یسوع مسیح کا کاؤنٹر پارٹ ہے، جو کہ اس کا الٹ ہے، وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹوں کا باپ ہے. اور جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ خونی بھی ہے، مرڈرر بھی ہے. سب سے پہلے ابلیس نے کب جھوٹ بولا تھا؟ جب اس نے حوا کو کہا تھا کہ یہ پھل کھا لو کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، شروع سے لے کر اس نے جھوٹ کا ہی کام کیا. لیکن آخری زمانہ میں جھوٹ جو ہے، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مجسم ہوا ہے، کلام نے باڈی لے لی. ٹھیک ہے، سچائی جو ہے اس نے انکارنیٹ ہو گیا، وہ مجسم ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح جھوٹ بھی مجسم ہو گیا. میرے ساتھ دیکھیں جان چیپٹر پہلا یوحنا کا خط اس کا چیپٹر 2 ورس 21. جان چیپٹر 2 ورس 21. میں نے تمہیں اس لیے نہیں لکھا کہ تم سچائی کو نہیں جانتے، بلکہ اس لیے کہ تم اسے جانتے ہو، اس لیے کہ کوئی جھوٹ سچائی کی طرف سے نہیں ہے. جھوٹ کو کیسے جج کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کو سچائی کا پتہ ہوگا. When you know the truth, you can judge the lie. ٹھیک ہے نا، آپ کو روشنی کا پتہ ہے تو آپ اندھیرے کو جج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دونوں کا علم ہونا چاہیے. سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح. تو یسوع مسیح ہمارا ایک پیمانہ ہے جس کے اوپر ہم نے پرکھنا ہے. اور پھر آگے کیا لکھے کہ کون جھوٹا ہے سوائے اس کے جو یسوع کے مسیح ہونے کا انکار کرتا ہے. مخالف مسیح وہی ہے جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے. سو آخری زمانہ میں جھوٹ مجسم کیسے ہوگا؟ کون ہوگا جھوٹا؟
دی اینٹی کرائسٹ، ٹھیک ہے، مخالف مسیح ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم سچائی بولتے ہیں تو مسیح ہمارے اندر ہے، اس کے اندر بائبل میں لکھے کہ شیطان سما جائے گا۔ بائبل میں 2 لوگوں میں شیطان سمایا تھا، ایک مخالف مسیح اور ایک اور تھا بندہ، کوئی بتائے مجھے، یہودا اسکریوتی۔ بائبل میں لکھے کہ اس کے اندر شیطان سما گیا تھا، وہ سیٹن نے اس کو پوزیس کر لیا تھا، اس کو فلی جو ہے وہ ٹیکن کر لیا تھا۔ اور یہی چیز جو ہے وہ مخالف مسیح میں ہوگی کہ جس طرح کلام مجسم ہوا ہے، آخری زمانہ میں وہ گناہ کا شخص جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ میرے ساتھ دیکھیں 2 تھیسالونیئنس، دوسرا تھسلنیکیوں، اس کا 2 باب، دوسرا باب ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے کہ اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو ہے ہماری طرف سے یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفعتاً پریشان نہ ہو جائے، نہ تم گھبراؤ۔ اگر فرض کرو میں آپ کو یہ کہوں کہ جی بس کل یسوع مسیح آنے ہے، تو آپ فوراً مجھے جھوٹا نبی قرار دیں، ٹھیک ہے۔ بائبل میں کیوں لکھا ہے کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو بہت سارے جھوٹے استاد اور جھوٹے نبی کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ جھوٹ کا کاروبار شروع ہو رہا ہے نا۔ اور لکھے کہ دفعتاً تمہاری عقل پریشان نہ ہو جائے، نہ تم گھبراؤ۔ کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہیں آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی یعنی کہ اپوسٹسی نہ ہو۔ وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا کہلاتا ہے، یہاں تک کہ وہ خداوند کے مقدس میں بیٹھ کر اپنے آپ کو خدا ظاہر کرتا ہے۔ کیا تم کو یاد نہیں کہ جب میں تمہارے پاس تھا تو تم سے یہ باتیں کہا کرتا تھا؟ اب جو چیز اسے روک رہی ہے تاکہ وہ اپنے خاص وقت پر ظاہر ہو، تو اس کو تم خوب جانتے ہو، کیونکہ بے دینی کا بید جو اب بھی تاثیر کرتا جاتا ہے، مگر ایک رکنے والا ہے جب تک کہ وہ دور نہ کیا جائے روکے رہے گا۔ اس وقت وہ بے دین ظاہر ہوگا یعنی مخالف مسیح جو جھوٹ بولتا ہے اور جسے خداوند یسوع اپنے منہ کی پھونک سے ہلاک اور اپنی آمد کی تجلی سے نیست کر دے گا، جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ساتھ ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی، اس واسطے کہ انہوں نے حق کی محبت کو اختیار نہ کیا جس سے ان کی نجات ہوتی۔ اسی سبب سے خدا ان کے پاس سے گمراہ کرنے والی تاثیر بھیجے گا تاکہ وہ جھوٹ کو سچ جانے۔ سو آخری زمانہ میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم نے سارا کچھ دیکھا ہے کہ واپس جائیں گے زکریا میں، ایک تمار نظر آ رہا ہے جو کہ اڑتا ہوا ہے اور اس گھر میں جائے گا جو کہ سنار کے ملک میں ہے، اور اس تمار جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے جائے گا جو خداوند کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے ہیں، جو کسی اور معبود کے لیے ورشپ کرتے ہیں، اور لعنت جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہونے کو ہے۔ کیونکہ بائبل جو ہے دس از دا فرسٹ تمار، یہ بائبل جو ہے وہ خدا کا کلام ہے، یہ بائبل جو ہے خدا کا تمار ہے۔ لیکن مخالف مسیح کیا کرے گا کہ آ کر اپنا تمار جو ہے، اپنا کلام جو ہے وہاں پر پیش کرے گا، اپنی چیز جو ہے وہ وہاں پر بتانے کی کوشش کرے گا، اور وہ جھوٹ پر مبنی ہوگی۔ بائبل میں صاف لکھا ہے کہ جھوٹا کون ہے؟ جو کس چیز کا انکار کرتا ہے؟ جو باپ اور بیٹے کا انکار کرتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ خدا کسی کا باپ نہیں اور انسان ہم خدا کا بیٹا نہیں بن سکتے، ٹھیک ہے۔ ایک کتاب ہے جو یہ کہتی ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خداوند کے فرزند بنایا۔ ایک کتاب یہ کہتی ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ ایک کتاب یہ کہتی ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کی خاطر مارا گیا، ستایا گیا، گھائل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ اس ایریا میں جو کہ شنار کا ملک ہے، وہاں سے بائبل میں لکھا ہے کہ ایک کتاب اور اٹھے گی، ایک تمہار اور اٹھے گا جس پہ جھوٹ لکھا ہوگا اور اس میں لعنت ہے، اس کو فالو کرنے والے جو ہیں اس کے اوپر لعنت آئے گی، اور اس کا نشان خدا نے کیا دیا کہ وہ جو جھوٹ بولنے والا ہے وہ باپ اور بیٹے کا انکار کرے گا۔ اس کتاب کے 117 نمبر چیپٹر میں لکھا ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، کہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے جو کہ نہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور وہ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتی ہے کہ خداوند خدا نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ قربان ہو جائے ہمارے لیے۔ وہ کتاب کہتی ہے کہ خداوند جو ہے اللہ جو ہے وہ بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے، وہ بھی مکار ہے، اور اس نے ان کی آنکھوں میں دھوکہ دیا اور وہ ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر چلا گیا۔ Jesus didn't die for you.
ٹھیک ہے. اور یہی چیز جو ہے دانیال کی کتاب 11ویں باب میں لکھی ہے کہ جو اس عہد کو ترک کریں گے, جو اس عہد کو ڈینائی کر دیں گے, مخالف مسیح ان کو اپنے پاس بلائے گا, ان کو انکریج کرے گا ٹو ڈینائی دی کووننٹ. اور کووننٹ کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ دیکھو یہ خون کا پیالہ جو میرا نیا عہد ہے, یہ میں تمہارے لیے بہاتا ہوں, یہ تمہارے لیے بہایا جائے گا. لو میرا بدن لو جو تمہارے لیے توڑا جاتا ہے, یہ عہد ہے. اور بائبل رومنز چیپٹر 9 میں لکھا ہے کہ رومنز چیپٹر 10 میں لکھا ہے کہ جو کوئی یہ اقرار کرتا ہے کہ یسوع میرے لیے مرا اور مردوں میں گیا اور زندہ ہوا, وہ نجات پائے گا. کیونکہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بائبل میں لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے, سننا مسیح کے کلام سے. سو جب ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ یسوع میرے لیے مرا, رسولوں کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ صلیب پر چڑھا, مر گیا, دفن کیا گیا, مردوں میں سے جی اٹھا, آسمان پر چڑھ گیا. لیکن جو مخالف مسیح ہے اس کا عقیدہ کیا ہے؟ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ تمہارے لیے نہیں مرا. کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹ کا باپ ہے. ابلیس نے, خدا نے کیا کہا تھا کہ تم یہ درخت کا پھل کھاؤ گے تو مرو گے. ابلیس نے کہا کہ نہیں مرو گے. خدا نے کہا کہ تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ٹھیک ہے, استثنا کی کتاب ڈیوٹرانومی چیپٹر 14 میں لکھا ہے کہ تم خداوند اپنے خدا کے فرزند ہو. ابلیس کہتا ہے کہ نہیں, تو خدا کسی کا باپ نہیں اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے, خداوند نے کہا کہ میں نے اس کا, خدا کے کلام میں لکھا کہ اس کا چہرہ تمام بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا, ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا. اس کا کلام کہتا ہے, ابلیس کا جو جھوٹ کا کلام ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہو. سو یہاں پر آئیڈینٹی جو ہے وہ اس کتاب کی دی جا رہی ہے. یہ قرآن کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو یہ لکھا ہے کہ یہ تمہار ہے. بائبل میں بہت سارے لوگ یہ بلیو کرتے ہیں کہ اسلام کا یا محمد کا ذکر نہیں ہے, لیکن in a way کہ as a false prophet, as a false religion, as a false book. ٹھیک ہے, تو آخری زمانہ میں جو لعنت آنے والی ہے وہ لعنت آئی سن 600 سمتھنگ میں جب اسلام اس دنیا میں آیا. ٹھیک ہے, کیونکہ یہاں پر جو لفظ لعنت کے لیے یوز ہوا ہے ہیبرو لینگویج میں, چونکہ بائبل لکھی ہے تو ہیبرو میں لعنت کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے اللہ, ALLAH. ٹھیک ہے, اس کو آپ جا کے وہ اس میں کنکارڈنس میں بھی دیکھ سکتے ہیں, اسٹرانگس کی. تو یہ جو لفظ ہے لعنت کے لیے یہ اللہ ہے. اور سب سے پہلے یہ لفظ جو ہے بائبل میں یوز ہوا تھا جب شیطان کو, جب سانپ کو خدا نے کہا تھا کہ تو لعنتی ہے, اس نے کہا تھا ہاں اللہ, یعنی کہ تو لعنتی ہے. سو سانپ کو جو پہلا نام دیا گیا تھا لعنت کا وہ اللہ دیا گیا تھا. اینڈ دین فرام دین آن اس نے پھر جو ہے یہ سارا سسٹم کریٹ کیا. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ شنار کے ملک میں سے ہی کیوں ہو رہا ہے. اور پھر آگے جا کر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت نکل رہی ہے, ایک عورت جو ہے وہ بیرل کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, اور بیرل جو ہے وہ آئل کو جو ہے ظاہر کرتا ہے. بیرل جو ہے وہ آئل کی جو ہے وہ میجرمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اور بائبل میں یہ بتایا گیا ہے کہ آخری زمانہ میں ایک شرارت اٹھے گی اس ملک میں سے. اب شنار کے ملک کو ہم لوکیٹ کریں گے بیکاز دین وی ول فائنڈ آؤٹ کہ کہاں سے کیا سسٹم نکلے گا. میرے ساتھ دیکھیں بک آف جینیسس, پیدائش کی کتاب, اس کا ہم دیکھیں گے 10واں باب, بلکہ 11واں باب, اور اس کی پہلی آیت ہے. لکھا ہے کہ تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. کیا تھا؟ ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی. کون سی زبان تھی؟ ہیبرو لینگویج تھی. کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نام ہیں لوگوں کے وہ ہیبرو لینگویج میں تھے. تو obviously اگر وہ انگلش میں نام ہوتے, ڈیوڈ یا سائمن یا اس طرح, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ سارے انگلش بولتے تھے. یا ہندی میں نام ہوتے راج یا رام یا گوپال, تو ہم کہتے ہیں کہ جی, لیکن چونکہ سب کے نام ہیبرو میں تھے دیٹ مینس کہ سب ہیبرو بولتے تھے. اور کیا ہوا کہ ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا اور وہاں پر بس گئے. کون سے ملک میں بس گئے؟ اور وہ عورت کو جو بیرل میں تھی کون سے ملک میں لے کر گئے ہیں؟ سنار کے. وہاں پر کیا انہوں نے کرنا ہے؟ اس کا گھر بنانا ہے, جھوٹ کا, اس لعنت کا گھر جو ہے وہاں سے نکلے گا. اور لکھا کہ انہوں نے آپس میں کہا کہ آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ پر خوب پکائیں. سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا, اور پھر کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک ہی شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ اور ہلاک ہو جائیں. اور پھر ہم جانتے ہیں کہ سٹوری کیا ہوئی کہ خدا نیچے اترا اور وہاں پر خداوند نے ان کی زبان میں کیا کیا؟ اختلاف ڈال دیا. اور 9 ورس میں کیا لکھا ہے کہ اس لیے کہ اس کا نام, اس شہر کا نام پھر کیا پڑا؟ بابل پڑا, کیونکہ وہاں خدا نے ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا تھا. بابل کا بادشاہ کون تھا؟ میرے ساتھ دیکھیں چیپٹر 10 کی ہم ورس 8 پڑھیں گے. اسی چیپٹر 10 کی ورس 8, یعنی کہ ساتھ ہی لکھا ہوا.
لکھا ہے کہ خداوند کے سامنے ایک شکاری سورما ہوا جس کی مثل اس لیے یہ مثل چلی کہ خداوند کے سامنے نمرود کا سا شکاری سورما، اور اس کی بادشاہی کی ابتدا ملک سنار میں بابل اور عرق اور اکاد اور کلنا سے ہوئی۔ سب سے پہلے جو ہم دیکھتے ہیں جھوٹ کی بنیاد کہاں پر پڑی ہے؟ ملک سنار میں، اور اس کو کیا کہا گیا؟ بابل کا، اور وہاں پر برج بنایا گیا، اور وہاں پر ایک فالس ریلیجن سٹارٹ کیا گیا۔ اس کو سٹارٹ کرنے والا کون تھا؟ نمرود، جو کہ کس کی تصویر ہے؟ مخالف مسیح کی تصویر ہے۔ بائبل میں سے سب سے پہلی جو مخالف مسیح کی، جو اینٹی کرائسٹ کی جو فلفلمنٹ ہے، وہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، ٹاور آف بیبلون۔ لیکن خدا نے کہا تھا کہ ہمیشہ، کیونکہ ہسٹری جو ہے بائبل یہ بتاتی ہے کہ وہ ہسٹری ریپیٹس اٹس سیلف، ہر وقت جو ہے وہ چیز دوبارہ سامنے آتی ہے، اور آخری زمانہ میں کیا ہوگا کہ ملک شنار میں یعنی بابل کے اندر جو ہے دوبارہ ایک شرارت بنے گی اور ایک عورت وہاں سے اٹھے گی۔ شنار کا ملک یا بابل کا ملک جو ہے وہ کون سا ہے آج کل کے دور میں؟ عراق، سیریا، کیونکہ جو بیبلونین کنگڈم تھی اس میں یہ سارے ملک تھے، سعودی عرب، عراق، سیریا اور اسرائیل کا بھی، ایون کہ ایجپٹ تک یہ تھا بیبلونین کنگڈم جو تھی، ٹھیک ہے۔ تو بائبل میں لکھے کہ آخری زمانہ میں سے یہاں سے ایک عورت اٹھے گی۔ وہ عورت کون ہے؟ میرے ساتھ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 17۔ اس کے 3rd ورس دیکھیں گے، لکھے کہ وہ مجھے روح میں جنگل کو لے گیا، اور وہاں میں نے کرمزی یعنی کہ جو کرمزی جو ہے ڈارک ریڈ جو مرون کلر کے رنگ کے حیوان پر جو کفر کے ناموں سے لپا ہوا تھا، جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، ایک عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ یہ عورت ارغوانی اور کرمزی لباس پہنے ہوئے تھی، اور سونے اور جوہر اور موتیوں سے آراستہ تھی، اور ایک سونے کا پیالہ یعنی مکروہات یعنی اس کی حرام کاری کی ناپاکیوں سے بھرا اس کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے ماتھے پر یہ نام لکھا ہوا تھا، راز، بڑا شہر بابل، کسبیوں اور مزمین کی مکروہات کی ماں۔ اور میں نے اس عورت کو مقدسوں کا خون اور یسوع کے شہیدوں کا خون پینے سے متوالا دیکھا، اور اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئے۔ اب میرے ساتھ ایک اور ورس دیکھیں ریولیشن میں، ریولیشن چیپٹر 21 ورس 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جس کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے کر شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے ہوئے دکھایا۔ 2 عورتیں ہیں، 2 ہسبینڈ ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک عورت کون ہے؟ برا کی بیوی، اور اس کا ہسبینڈ کون ہے؟ برا۔ دوسری عورت کون ہے؟ اس حیوان کی بیوی جو کہ کسبی ہے، جو کہ پروسٹیٹیوٹ ہے۔ کسبی اس لیے کیونکہ وہ غیر معبود کے آگے جھکتی ہے، کیونکہ بائبل میں جو بت پرستی ہے اس کو ہارلٹی کہتے ہیں یا پروسٹیٹیوشن بھی کہا گیا ہے۔ تو آخری زمانہ میں خدا نے کہا کہ ایک ایسا مذہب اٹھے گا۔ خداوند آئے، اور خداوند کے آنے سے کیا ہوا کہ کلیسیا نے جنم لیا، ٹھیک ہے۔ خداوند کے آنے سے کلیسیا جو ہے وہ پیدا ہوئی، خدا کا روح زمین پر آیا اور کلیسیا بڑھی۔ اس کے بعد ابلیس نے کیا کیا کہ اپنا کام کیا اور اس نے جھوٹ کی پیداوار بنائی، اور پھر ایک اور کلیسیا نے جنم لیا جو کہ ایک غلط مذہب ہے، ٹھیک ہے، جس کو کتاب بھی دے گی، جس کو اپنی شریعت دے گی، اور اس نے جب جنم لیا اور اس کو آخری زمانہ میں کہاں پر اپوائنٹ کیا گیا ہے؟ آخری زمانہ میں بابل کی زمین کے اندر اپوائنٹ کیا گیا، جو کہ آخری زمانے کا حیوان ہے، جو کہ لاسٹ ڈیز کا بیسٹ ہے۔ اور آج جو ہے اس پروفیسی کو ہم اپنی آنکھوں کے سامنے پورا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جو ریوائیوڈ جو اسلام ہے وہ سامنے آ رہا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں ریولیشن چیپٹر 17 میں واپس جائیں گے، اس کی ورس 9 میں دیکھیں گے، لکھا ہے کہ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے، وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، وہ 7 بادشاہ ہیں، 5 تو ہو چکے اور 1 موجود ہے، 1 ابھی آیا نہیں، جب آئے گا تو کچھ عرصہ اس کا رہنا بھی ضرور ہے۔ جو حیوان پہلے تھا اب نہیں، وہ 8واں ہے، اور ان 7 میں سے پیدا ہوا اور ہلاکت میں پڑے گا۔ ٹوٹل کتنے حیوان ہیں؟ 8۔ پہلا کون سا تھا؟ سب سے پہلا حیوان جس نے آ کر بنی اسرائیل کو رگیدا تھا کون سا تھا؟ مصر،
दूसरा कौन था? असूर, असीरियन किंगडम। तीसरा कौन था? बाबल की जमीन, बाबल की जो हुकूमत थी। चौथा कौन था? पर्शियन किंगडम। पांचवा कौन था? ग्रीशियन किंगडम, यूनान की हुकूमत, सिकंदर आज़म। उसने क्या कहा कि 5 हो चुके हैं, छठा अभी है। जब यूहन्ना ये लिख रहा था तो कौन सा हैवान था? रोम की हुकूमत थी। उसके बाद उसने लिखा कि 7वां आएगा। रोम की हुकूमत को किसने डिफीट किया था? इस्लाम ने। बाइजेंटीनियन एम्पायर जो थी उसको किसने डिफीट किया था? ऑटोमन एम्पायर, इस्लामिक एम्पायर है, उन्होंने कब्जा कर लिया। और लिखे कि 7वां आएगा और कुछ अरसे तक रहेगा, और जो 8वां है वो उन सब में से निकलेगा। 8वां जो है हैवान अब नजर आ रहा है। अब वो 8वां हैवान जो है वो वापस रिवाइव हो गया है, यानी कि 7वें को रिवाइव किया गया, और जो पहले था यानी बाबल और असीरिया के जो लोग थे वो दोबारा उठेंगे और हैवान जो है वहां से बनेगा। और जिस तरह खुदावंद की कलीसिया है, एक जमात है, एक जो है औरत जो है, जो कि हम सब हैं, हम खुदावंद की बीवी हैं, हम बर्रा की दुल्हन है, हम तैयार हो रहे हैं। इसी तरह इब्लीस ने अपने लिए एक दुल्हन तैयार की आखिरी जमाना में, और वो क्या करती है? वो मुकद्दसों का खून पीती है। वो क्या करती है? जमीन पर मकरूहात पैदा करती है। यीशु के शहीदों का खून पीने से मतवाला उसको देखा। और बाइबल में लिखे कि फिर मैंने तख्त लगे हुए देखे और उनको भी देखा जिनके सर मसीह की गवाही के लिए काटे गए थे, जिनके सर जो है वो काट दिए गए थे, जिनको भी हेड किया गया था। और आखिरी जमाना में लिखा है कि ऐसा होगा। That woman is already in the play। इस वक्त बाबल यानी इराक के अंदर कौन सी एक तंजीम है, कौन सी एक जमात है जो खुल गई हुई है? आईसिस। ये जो है ये ज़करिया की किताब में ये उसी का जिक्र है। ज़करिया की किताब में लिखे कि उस औरत को जो है उठाकर स्पेशली वहां पर प्लांट किया गया है, और वो किस चीज को फॉलो करती है? वो उस किताब को फॉलो करती है, उस तुमार को, उस जो है उस बुक को फॉलो कर रही है जो कि झूठ पर मबनी है, जिसके अंदर झूठ है। और झूठ किसने लिखवाया है? लानत किसने दुनिया में लेकर आया है? वो लानत, वो झूठ जो है वो इब्लीस की तरफ से आई है। और झूठा कौन है? जो कि मुखालफे मसीह है। मुखालफे मसीह कौन है? जो कि बाप और बेटे का इनकार करता है। इस्लामिक खलीफे जो है, या जिसको दौलत इस्लामिया कहा गया, या इस्लामिक जो किंगडम है वो क्यों दोबारा राइज हुई है? दिस इज बिकॉज बाइबल में साफ लिख दिया गया है कि पूरे जो एरिया है उसमें उनकी यही शबी है और यही वहां पर हुआ। और लेकिन खुदावंद के कलाम में लिखा है कि वो फिर उस घर में खुदावंद उस लानत को जब वहां पर लेकर आएगा तो उस घर को खुदावंद वहां से उड़ा कर रख देगा। क्यों? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो इस कलाम को सुनता है, उस पर अमल करता है, वो किसकी मानद है? जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। ठीक है। और दूसरा घर जो है वो चट्टान पर नहीं बनाया। कलीसिया जो है खुदा का ऐसा घर है किस पर बना है? चट्टान पर। और जो इस्लाम है वो कैसा घर है? जो रेत पर बना हुआ है। रेत किस चीज को जाहिर करती है? लोगों को जाहिर करती है। बाइबल में क्या लिखा था कि तेरे बच्चे जो हैं वो रेत की मानद होंगे। रेत जो है इंसान को जाहिर करती है। ठीक है, इंसानों को, दुनिया को जाहिर करती है। So the false religion is based on the people. The true religion is based on Jesus. ठीक है, on God. So इंसानों की तालीम जो है, और बाइबल में लिखा है कि जो दरख्त मेरे बाप ने नहीं लगाया वो जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। और फिर लिखा है कि जैसे मैंने बताया कि खुदावंद यीशु मसीह आए और उन्होंने आकर क्या किया? उन्होंने आकर कलीसिया को जन्म दिया। इसी तरह इब्लीस आया और उसने भी आकर अपना काम किया। खुदावंद के कलाम में मत्ती 13वें बाब में लिखा है कि जब यीशु ने क्या किया कि आकर अच्छा बीज बोया, और शैतान भी आया और उसने क्या किया? कड़वे दाने बो दिए, जो कि 500 साल के बाद बोया गया। ठीक है, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उस वक्त फरिश्तों ने कहा कि क्या हम इसको यहाँ से उखाड़ दें? लेकिन खुदा ने कहा कि नहीं, इनको बढ़ने दो, कटाई के मौसम तक इनको बढ़ने दो। जब कटाई का मौसम आएगा तो फिर खुदावंद अपने फरिश्तों को भेजेगा। और मत्ती 13वें बाब में लिखे कि कटाई का मौसम जो है दुनिया का आखिर है। लोग ये सवाल करते हैं कि खुदा को पता था कि ये सब गलत है, गलत तालीमात, तो खुदा ने क्यों इनको जो है वो बढ़ने दिया? तो बाइबल में ये भी लिखा है कि मुल्क में कंगाल सदा पाए जाएंगे, तो तुरेत में लिखा हुआ है। क्यों? ताकि हमारे ईमान का जो है वो भी पता चलता रहे। आग के साथ पानी भी हमेशा रहता है, या पानी के साथ आग भी हमेशा रहती है, ताकि हमारे ईमान का पता चले, हमारा जो है वो टेस्ट होता रहे। इसलिए खुदावंद ने कहा कि इसको बढ़ने दो, और ये लानत जो है वो बढ़ रही है। और अब वो फुल मूड में आ गए, फुल जो है वो कह लें कि मोशन में आ गया। और बहुत जल्दी जो है वो आप ये देखेंगे कि ये इसका दायराकार बढ़ जाएगा, बल्कि ऑलरेडी बढ़ गया, क्योंकि आईसिस के बहुत सारे लोग जो हैं वो यूरोप और अमेरिका और कनाडा में चले गए। ऑलरेडी लाख हजारों की तादाद में वो इन्वेजन जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये शरारत जो है, जिसको शरारत कहा गया, ये पूरी दुनिया में
پھیل جائے گی. اینڈ دیٹ ول بی دی بگننگ آف دی اینڈ ٹائمس. کیوں؟ کیونکہ 24 سپٹمبر جو کہ گزرا ہے، 49 ایئرز جو کہ ڈینیل کی کتاب کے تھے وہ بھی پورے ہو گئے، 62 ویکس بھی پورے ہو گئے، 49 ایئرز بھی پورے ہو گئے. ٹھیک ہے، اب جو ہے ہمارے پاس 1 ویک کا ٹائم ہوگا، اور آخری زمانہ میں جب یہ لعنت آئے گی اور یہ تمہار جب کھول دیا جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ جب یہ لعنت نازل ہوگی دوبارہ جو ہے وہ قوت کے ساتھ ظاہر ہوگی، then there will be a person who will lead them, who will come forward. اور بائبل میں لکھے کہ وہ آ کر 7 سال کے لیے، 1 ہفتے کے لیے سب کے ساتھ عہد باندھے گا، 3.5 سال کے بعد وہ عہد کو توڑے گا. بہت جلد آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ اسرائیل کو، یہودیوں کو ٹیمپل ماؤنٹ کے اوپر قربانیاں کرنے کی اجازت دی جائے گی. بہت جلد آپ دیکھیں گے، 2000 سال نہیں بلکہ 3000 سال سے ان کو قربانیوں کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ 586 BC میں جب نبوکت نظر نے جو ہے ہیکل کو تباہ کیا تھا، تو جیرمیہ واز دا پروفٹ جس نے عہد کا صندوق جو تھا، آرک آف دا کورننٹ جو تھا، اس کو چھپا دیا تھا، جو کہ ٹیمپل ماؤنٹ کے نیچے ہے، ماؤنٹ مرایا کے اندر ہے، ابھی بھی وہاں پہ ہے. Some people have seen that. اور پھر کیا ہوگا کہ آخری زمانہ میں جب مخالف مسیح آئے گا، he will point it out. وہ کہے گا کہ اے تاڈا، ٹھیک ہے، اور وہاں سے وہ نکالیں گے. اور بہت جلد اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے کہ ایک ایسا سسٹم، ایسی ڈیل کریٹ کی جائے گی کہ مسجد پر ابھی بھی بہت زیادہ یروشلم میں ٹینشن شروع ہو گئی ہے، آلریڈی ہو چکی ہے. تو ریزن کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی اب وہاں پر ایکسیس دیا جائے، ہمیں بھی قربانی کرنے کی اجازت دی جائے. اور بہت جلدی یہ ہو جائے گا کام شروع. اور پھر کیا ہوگا کہ 3.5 سال تک وہاں پر قربانیاں ہوں گی، اور 3.5 سال کے بعد لکھا ہے کہ قربانیاں موقوف کر دی جائیں گی. اس کے بعد جو ہے وہ آخری دور شروع ہو جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں کہ the last days, the tribulation, the great tribulation، آخری زمانے کی بڑی مصیبت، جو کہ متی 24 باب میں جس کا ذکر ہے کہ ایسی بڑی مصیبت نہ پہلے کبھی ہوئی، نہ پہلے ہوگی، نہ بعد میں ہوگی. وہ مصیبت کا دور ہے. لیکن خداوند کا کلام کیا کہتا ہے کہ میں اپنے لوگوں کو بچاؤں گا. کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ 3.5 سال کی مصیبت تھی. ایلی اور سارپت کی بیوہ جو ہے اس کو خداوند نے بچایا تھا. مصیبت تھی، آگ میں پھینکے گئے، خداوند نے بچایا. دانیل کو وہاں پر جو ہے وہ شیروں کی مان میں پھینک دیا گیا، خداوند نے اس کو بچایا تھا. مصر کے اوپر مصیبت آئی، خداوند نے بنی اسرائیل کو بچایا تھا. دنیا کے اوپر طوفان آیا، خداوند نے نوح کو بچایا تھا. ٹھیک ہے، لیکن اپنے ایماندار لوگوں کو خداوند بچائے گا. سب کو نہیں، اپنے ایماندار. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ چونکہ تو نے میرے کلام پر عمل کیا، میں تیری اس آزمائش میں تیری حفاظت کروں گا جو کہ دنیا پر آنے کو ہے. So time is coming very very near. اور یہ پروفیسی جو ہے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے in the shape of ISIS. یہ ISIS تو کہہ لیں کہ ابھی اس کا آغاز ہی ہے، ابھی تو بہت چھوٹا سا ہی کام ہے. اس کو ابھی آپ بہت زیادہ بڑا ہوتے ہوئے دیکھیں گے. And then the whole جو ہے کہہ لیں کہ پورا جو مڈل ایسٹ ہے اس کے قبضے میں آ جائے گا. اینڈ سدرن یورپ، ناردرن افریقہ اور پاکستان تک جو ہے یہ حکومت چلے گی، اور یہ پوری ایک خلافت بنے گی جیسا پہلے تھا، جو کہ 1918 میں آ کر انہوں نے خلافت فنش کی تھی 21 کے قریب. اور جو انگلینڈ تھا، انہوں نے یہ جو خلیفے تھے وہ اس کو تقسیم کر دیا تھا. اس سے پہلے تک خلیفہ بیٹھتا تھا ترکی کے اندر، ٹھیک ہے، استنبول کے اندر بیٹھتا تھا. محمد III جو تھا وہ لاسٹ کیلف تھا، اور بڑا شور دنیا میں مچا تھا. لیکن then they divided the Middle East، اور now is the time کہ وہ 20 جو ہے واپس بن رہا ہے، واپس ایک ہو رہا ہے. اور یہ شرارت جو ہے وہ اس کو اپوائنٹ کر دیا گیا ہے بابل کی سرزمین میں، اور وہاں سے اس جھوٹ کے تمار کی تعلیم پھیلے گی اور پوری دنیا کو اپنے قبضے میں لے لے گی. اور ریزن کیا ہے کہ ان کے پاس کیا ہے، بیرل ہے، ان کے پاس آئل ہے، اور وہ آئل کے ساتھ جو ہے پوری دنیا کی اکانومی کو جو ہے وہ کنٹرول کریں گے. اینڈ دے ول ڈو دیٹ. اور ریزن اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ مخالف آئے گا تو وہ جب گھوڑا نکلے گا اور ترازو اس کے ہاتھ میں ہے، تو پوری دنیا کی روٹی پانی تیل مے پر جو ہے قبضہ کر لیا جائے گا، راشن پر قبضہ کر لیا جائے گا. اور لوگوں کو کہا جائے گا کہ جو چھاپ لے گا وہی خرید و فروخت کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیسے ہوگا جب ان کا اکانومی کے اوپر قبضہ ہوگا. So the time will come. لیکن میرے عزیزو، ایک دن کا کھانا خداوند 3.5 سال تک چلا سکتا ہے، as long as کہ ہم ایماندار ہوں، ہم جھوٹ میں نہ پڑے. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ ہم ایمان میں کھڑے ہوں گے. اینڈ بائبل از اے ٹرو بک. بائبل ہیز سین آل دیز تھنگس بیفور. اور خدا کے کلام میں لکھا ہے، کیونکہ آج میں ڈیلی بریڈ میں یہی پڑھا رہا تھا کہ جیسا خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جیسا نوح کے دنوں میں ہوتا تھا، ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ایسا ہوگا. نوح کے دنوں میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ جو کہ تیاری کر رہے تھے، جو کہ کشتی بنا رہے تھے، نوح اور اس کے بیٹے، ان کو پتا تھا کام آگے نزدیک. اور دوسرے وہ لوگ تھے جن وہ کہتے ہیں پاگل ہے گئے کیڑے جگہ. ٹھیک ہے، لیکن
हमने देखना है कि हमारी कश्ती कहाँ तक पहुंची है। आर वी बिल्डिंग दिया, क्या हम बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, कश्ती बना भी रहे हैं कि नहीं, ये हमारे पास है भी कि नहीं भी। तो लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग दैट आर्क जिसमें हमने छुपना है। यीशु मसीह हमारी कश्ती है, लेकिन हमें बाइबल में लिखा है कि उस हैकल को बनाओ, ठीक है। क्या ये तुम्हारे लिए इन आरामदेह घरों में रहने का वक्त है जबकि मेरा घर वीरान पड़ा है। ये हैकल जो है, इस कश्ती को हम तैयार करेंगे बारिश के इस दिन के लिए, जिस दिन तूफान आएगा। फिर लिखा ना, आंधियां चली और तूफान आया, लेकिन उस घर को ठेस नहीं, उस घर को हिला भी नहीं सकी। That should be the way one believer should follow Christ. खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम में।